پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آگ کی بھٹی ہے جو اللہ نے گناہ گاروں کے لیے تیار کی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا اللہ نے اس کو 1000 سال تک دھکایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دھکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک اس کو دھکایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اے میرے صحابہ، قیامت تک اللہ اس کو دھکاتا رہے گا، اس کی سیاہی بڑھتی رہے گی، اس کے اندر اللہ کے گناہ گار بندوں کو دھونسا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں کہا جبریل میں تیری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں نہیں، جتنے اللہ کے ملائکہ ہیں، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، جس دن سے اللہ نے جہنم پیدا کیا ہے ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی۔ روز قیامت جہنم اعلان کرے گا حل مزید حل مزید، یا اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، میرا تو اور بندے کا حال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا ذکر سنا، جبریل امین نے روتے ہوئے عرض کی نبی پاک نہ دن کو نہ رات کو آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ دن کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں، آپ اپنی جان کو بھلاتے ہیں، اس قدر کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ وہ تو معصوم نبی، وہ تو پاک نبی، کہا جبریل میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میری امت بڑی ضعیف ہے، میری امت نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں امت کے لیے روتا ہوں۔ حدیث پاک ہے ہر پیر اور جمعے کی رات نبی پاک کے ہر امتی کا نامہ اعمال رسول پاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں میرے امتی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، میں روزہ اتر میں خوش ہوتا ہوں۔ اور جب نامہ اعمال میں میرے امتیوں کے بارے میں یہ نامہ اعمال دکھائے جاتے ہیں، وہ بدکاریاں کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، میں ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کے روزہ اتر میں روتا ہوں۔ ہم نے اپنے نبی کو رلایا بہت ہے، خوش بہت کم کیا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس قدر غم کھاتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، اپنی جان کو گھولتے ہیں امت کے درد۔ جب رسول پاک روئے تو صحابہ کرام ایسے روئے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، کوئی مسجد نبوی میں دیوار سے ٹکرا رہا ہے، کوئی زمین پہ گر رہا ہے، ایک کوہرام مچ گیا۔ اللہ کا فرشتہ جبریل امین نے آ کے اللہ کا سلام پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے اور ساتھ خوشخبری سنائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوشخبری لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، آپ کا وہ امتی جو نماز مغرب پڑھ کر سنتے ادا کر کے اور نماز فجر ادا کر کے 7 بار پڑھے گا اللہم اجرنا من النار، میں اس کو جہنم سے نجات دے دوں۔ بہت چھوٹا عمل ہے، نہ کوئی گھنٹوں لگتے ہیں، نہ کوئی زور لگتا ہے۔ نماز مغرب کی سنتے پڑھ کر اور نماز فجر کے فرض پڑھ کر 7 بار پڑھو اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ رسول پاک کو یہ اللہ نے خوشخبری دی، اگر اس دوران آپ کی سنتی کی موت آ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا، میں اس کو جہنم سے نجات دے دوں، اپنا معمول بنا دوں۔ پابندی فجر کے بعد بھی اور نماز مغرب کے بعد بھی 7 بار یہ کلمات اللہم اجرنا من النار یا مجیر پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب کریم اس جہنم کی گھاٹی سے، جہنم کے عذابوں سے انشاءاللہ نجات دے دے گا، بلکہ اللہ آپ کے دلوں کو پلٹ دے گا، ان کاموں سے اللہ آپ کو نجات دے دے گا جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر دل سے قرآن سنو گے آپ کا دل پلٹے گا، اور وہ زندگی جہاں موت نہیں ہے، یہ تو تھوڑی زندگی ہے، زیادہ 100 سال زندہ رہے گا، اس سے زیادہ کون جیتا ہے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ ہر بندہ کہے گا، مرد بھی کہے گا، عورت کہے گی یا اللہ موت ہی آ جائے، یہ تکلیف سے ہم سے
برداشت سے باہر موت ہی آ جائے، ملائکہ کہیں گے اب موت نہیں آئے گی، جو کر کے آیا بھگت، یہ تو بھگتنے کی جگہ ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اس زندگی کو ہم نے سنوارنا ہے جہاں موت نہیں آئے گی، اور وہ سنورے گی ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنی زندگیاں سنوار چکے۔ اگر توبہ کرنی ان کے ساتھ ہو جاؤ جو توبہ کر چکے، اگر ندامت پیدا کرنی ان کے ساتھ ہو جاؤ جو نادم ہو گئے۔ ہم نہیں نادم ہو گئے، ہم نے توبہ نہیں کی۔ ہر بندہ جس کی صحبت کو اختیار کرتا وہی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی آسمان سے نہیں گرے، ماں باپ کے بچے تھے، خدا کے ولیوں کے پاس بیٹھے، اللہ کا ایسا رنگ چڑھ گیا، یہ اللہ کا ولی دنیا سے گیا، پیچھے ہزاروں اللہ کے ولی بنا کے چلا۔ یہی طریقہ کار ہے۔ چور چکے ان کے پاس بیٹھو بڑا چور بن جاتا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یار چور کی صحبت میں چور بن جاتا ہے، ہرن پینے والے پاس بیٹھو ہرن پینا سیکھ لیتا ہے، گندے کام کرنے والے کے پاس بیٹھے اس کی صحبت اثر کرتی ہے خدا کے ولیوں کی صحبت، تو اس کو سمجھتا کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یہ بھی اثر رکھتی ہے، لیکن ہم ہیں دور، قریب ہو جاؤ گے ہم نشینی در حضور اولیاء، در حقیقت ہم نشینی از خدا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے اللہ کے نیک بندوں کی کا قرب ان کی ہم نشینی، اللہ کی ہم نشینی، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہم بھی اپنا ساتھ دے دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔